رب کو قرآن سے اتنی محبت کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا، ابی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تم قرآن پڑھو۔ حضرت ابی نے کہا اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ہاں اللہ سماک، رب نے تیرا نام لے کر کہا ہے، تو قرآن پڑھ، اللہ بھی سنے گا، میں محمد بھی سنے گا۔ ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں حضرت ابو عاصم رحمت اللہ علیہ، یہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ اب قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی کوئی وقت کوئی عزت تو ہمارے دل میں ہے نہیں، اور امام کی تو کیا اوقات ہو، پڑھانے والے کی تو کیا اوقات ہو، جبکہ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالی کیا ہے۔ اس سے پہلے میں یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں، تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے ماننے والے حضرت ابو عاصم بہت بڑے قاری، قرآن کی تلاوت کرنے والے، بچوں کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کو سکھانے والے، فرماتے ہیں ایک دن شاگرد قریب میں آیا اور آ کر کہنے لگا حضور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں یا کوئی بھی کلام کرتے ہیں آپ کے منہ سے خوشبو پھوٹتی ہے، اس کا راز کیا؟ ابو عاصم فرماتے ہیں بھئی خوشبو کوئی نہیں آتی، تمہارا وہم ہے۔ حضرت ابو عاصم سے شاگرد کہنے لگا حضور خیال نہیں ہے، وہم نہیں ہے، یہ تو آپ کے منہ سے خوشبو پھوٹتی ہے، آپ بتاتے نہیں ہیں۔ وقت گزرنے لگا، ایک دن شاگرد نے تنہائی میں پایا اور قریب میں پہنچا اور جا کر کہنے لگا حضور آج تو بتانا ہوگا آپ کے منہ سے خوشبو کیوں نکلتی ہے اور آپ کے منہ سے کلام کرتے ہوئے رب کا قرآن پڑھتے ہوئے یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو شاگرد کے جواب میں حضرت ابو عاصم نے فرمایا میں تجھے کیا بتاؤں، میں اللہ کا قرآن پڑھاتا ہوں، اللہ کے قرآن کو سکھاتا ہوں۔ ایک دن میں قرآن پڑھا کر اپنے حجرے میں گیا اور جا کر سو گیا، جب مجھے نیند لگی ہے تاجدار مدینہ میرے تمہارے آقا خواب میں تشریف لائیں اور میرے نبی نے فرمایا عاصم بیدار ہو جا۔ میں کھڑا ہو گیا، تاجدار مدینہ نے فرمایا ابو عاصم ادھر آ، میرے قریب میں آ۔ ابو عاصم قریب میں آئے، میرے نبی نے فرمایا تم بندوں کو اللہ کا قرآن پڑھاتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں تیرے ہونٹوں کو چوما دوں، میں تیرے ہونٹوں کو بوسا دوں۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو میرے ہونٹوں پر رکھا، اس کے بعد سے میرے منہ سے برابر خوشبو آئی۔ میرے پیاروں ذرا سوچنا قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، اس کا مقام کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے کہ تاجدار مدینہ خواب میں آئیں اور ہونٹوں کو بوسہ دے کر جائیں، کیا فضیلت ہے، کیا مقام ہے۔ اور تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، آسمان میں ستارے چمکتے ہیں جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، زمین پر آسمان والوں کے لیے ستارے چمکے، آسمان والوں کے لیے زمین پر علماء چمکتے ہیں۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو کھڑا کرے گا اور نبیوں کی جماعت سے کہے گا لوگوں کے لیے سفارش کرو، ہر ایک نبی اپنے امتی کی سفارش کرے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا جب امتیوں کی سفارش حضرت انبیاء اکرام علیہم السلام کریں گے اور یہ فارغ ہوں گے، اب اللہ علماء کو کھڑا کرے گا، اللہ علماء کو اجازت دے گا، ثم العلماء، اللہ علماء سے کہے گا تم لوگوں کے لیے سفارشی بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ میرے تمہارے نبی نے فرمایا پھر علماء لوگوں کی سفارش اللہ کے دربار میں کریں۔ ایک حدیث ہے میرے تمہارے نبی نے فرمایا ایک جنتی جنت کے دروازے پر کھڑا ہوگا، ایک عالم کھڑا ہوگا۔ اب فضیلت کس کی ہے؟ عالم کی۔ پہلے جنت میں کسے جانا ہے بھائی؟ آپ کھانا کھلاؤ بڑھیا والا تو پہلے کسے بٹھاتے ہو؟ عالم۔ تو جانا کسے چاہیے؟ عالم کو۔ میرے رب نے فرمایا عابد جا، میرے فضل سے جنت میں چلا جا۔ عابد دوڑتا ہوا جنت میں کودا، عالم کھڑا رہ گیا۔
تو دل میں خیال آیا، دل میں تصور آیا، رب نے فضیلت مجھے دی، قرآن میرے سینے میں اتارا، نبی کی احادیث میرے دل میں اتاری، پھر بھی جنت میں اس سے پہلے بھیجا اور مجھے روک دیا۔ اللہ دلوں کے حال سے واقف، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ میرا اللہ دلوں کے حال سے واقف۔ وہ ایک چیٹی جب کالے جنگل میں چلے، اس کے دل کی آواز کو سننے والا اپنے بندے عالم دین کی آواز کیوں نہیں سنے گا؟ میرے رب نے سنا، اپنے بندے عالم دین کو قریب کیا اور اس کے بعد یہ فرمایا، بندے ادھر آ۔ میں نے اسے جنت میں اس لیے جانے دیا کہ اسے اکیلے جانا ہے، تنہا جانا ہے، اور تجھے روکا اس لیے ہے اکیلے نہ جا، ساتھ میں لے کر جا، 10 کو لے جا، 100 کو لے جا، جس پر تو ہاتھ رکھے گا تیری سفارش قبول کی جائے گی، جسے تو کہے گا تیری سفارش قبول کی جائے گی، جس کے لیے تیری آواز نکلے گی تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ درجہ ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا۔ تو میرے تمہارے آقا نے فرمایا، اگر دل سنوارنا چاہتے ہو، اگر دل بنانا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے قرآن کے عاشق بنو، قرآن کے پڑھنے والے بنیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اب ہم صبح سے لے کر شام تک پورے ہمارے اوقات مصروفیت میں گزرتے ہیں۔ 8 بجے اٹھے ناشتہ، اس کے بعد کام پر، شام کو آئے پھر کام کیا، اپنے دوستوں سے ملے جا کر سو گئے، صبح اٹھے پھر کام۔ میرے پیاروں، کیا ان 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ ہمیں قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں مل سکتا؟ بتاؤ، بڑی بات ہے کوئی؟ ہم آدھا گھنٹہ متعین کر لیں کہ اس آدھے گھنٹے میں سوائے رب سے بات کرنے کے اور قرآن پڑھنے کے ہم دوسرا کام نہیں کریں گے۔ میرے تمہارے نبی نے فرمایا، جب تم ایسا کرنے لگو گے، قرآن کے عاشق بنو گے، قرآن کو وقت دو گے اور وقت کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کو پڑھنے لگو گے، میرا رب کہتا ہے، میرے نبی نے فرمایا، تمہارا دل بننا شروع ہو جائے گا، اور دل کی کدورتیں نکلنی شروع ہو جائیں گی، دل کا بغض نکلے گا، عداوتیں نکلیں گی، اس کی برائیاں نکلیں گی۔ آج دلوں میں حسد ہے، دلوں میں بغض ہے، دلوں میں برائیاں ہیں۔ آج کا ایمان والا، آج کا مسلمان سجدوں پر سجدے کرتا ہے اور دل میں بغض ہے۔ بتاؤ اللہ اس دل میں آئے گا؟ کبھی نہیں آ سکتا۔ اپنی زبان سے برائی کرنے والا، اس دل میں بغض رکھنے والا، اس دل میں کینہ رکھنے والا، اپنے رب کو دل میں اتارنا چاہے، اللہ کیسے آ جائے گا؟ میرے پیاروں، ایک مہمان تمہارے گھر میں آئے اور مہمان کو گھر میں بٹھانا چاہو، گھر کو صاف کرو گے، چادر دوسری بچھاؤ گے، اور ہو سکے گا آپ روم اسپرے ڈالو گے، مہمان آیا ہے۔ اللہ کو دل میں لانا چاہتے ہو اور دل کے اندر لاکھوں داغ دھبے لگے ہیں اور گندگیوں سے دل بھرا ہے، اللہ اس دل میں آ جائے؟ اللہ کیسے آ جائے گا؟ اس دل کو بنانا پڑے گا، اس دل کو سنوارنا پڑے گا۔ اپنے دل کو بنانے کی کوشش کرو، اس کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ قیامت میں اگر کچھ کام آئے گا، تمہارا بگڑا ہوا نہیں بلکہ سنوارا ہوا دل کام آئے گا۔ اگر تم نے دل کو سنوار کر اس دنیا سے چلے گئے، اگر اس دل کو بنا کر چلے گئے، اس دل پر محنت کر کے چلے گئے، اس دل میں اللہ کی آوازیں نکالی، اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو ڈالا، نبی کی محبت کو ڈالا اور اس کو آباد کر کے لے گئے، قیامت میں مزے ہیں، قبر میں مزے ہیں، حشر میں مزے ہیں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کے صحابہ جب ان کا دل بنا، جب ان کا دل سنور گیا، تو مال تو کیا، جان کی قربانی دینی بھی آسان ہو گئی۔ ایک صحابی رسول ہے، نبی کے دربار میں آئے اور کیا دیکھا؟ زندگی میں صرف ایک بار آئے، دوبارہ آنے کی زحمت ہو نہ سکی، وقت مل نہ سکا۔ تو فرماتے ہیں جب میں نبی کے دربار میں گیا تو آپ کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے اس وقت، اتفاق۔ صحابی فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ نبی کے دربار میں گیا، علماء نے لکھا ہے وہ چلے گئے، اس کے بعد پوری زندگی انہوں نے اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ فرماتے تھے میں نے نبی کو اسی حال میں دیکھا۔
کیا عشق تھا نبی سے، کیا محبت تھی امام الانبیاء سے۔ تاجدار مدینہ کا ایک صحابی، ایک لاڈلا، آپ کا ایک ماننے والا، آئے ہائے اس کے بال کیسے ہیں، سخت ہیں، کنگھی کرنا چاہے کنگھی نکل نہ سکے، بال ادھر سے ادھر نہ جائے۔ تاجدار مدینہ کی سنت ہے اپنے بالوں میں کنگھی کرو تو آدھے بال ادھر ڈالو، آدھے بال ادھر ڈالو اور بیچ کی مانگ نکالو۔ یہ میرے تمہارے آقا کی سنت اور میرے تمہارے نبی کا طریقہ۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا صحابی اپنی زندگی میں یہ سمجھنے لگا کہ میں نبی کی سنت کو اپنے سر میں کیسے زندہ کروں۔ آج کا مسلمان تو اپنے سروں میں ڈیزائن بنائے، اپنے سروں کے بالوں کو نہ جانے کیسا بنائے۔ اور تو اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، آج کا ایمان والا، آج کا مسلمان اپنے گلے میں چین ڈالے، ہاتھوں میں کڑے ڈالے اور ہاں اپنے کانوں کے اپنے بال اپنے کانوں کو بندھوائے اور اس میں بالیاں ڈالے۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کا چال چلن اور ان کی مشابہت اختیار کریں، اور ایسے مردوں پر لعنت جو عورتوں کا چال چلن ان کی مشابہت اختیار کرے۔ گلے میں چین ڈالنے والا، ہاتھ میں کڑے ڈالنے والا اور کانوں میں بالیاں ڈالنے والا بھلے سے نیک اعمال کرے لیکن اللہ کی لعنت کا برابر مستحق رہے گا۔ سوئے گا تو بھی گناہ، قرآن پڑھے گا تو بھی گناہ، اور تو اور ذکر کرے گا تو بھی گناہ، نماز میں کھڑا ہوگا تو بھی گناہ۔ یہ ایسا گناہ ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور یہ کس لیے ڈالا جا رہا ہے بھائی؟ شوق میں، دیکھ کر، دنیا پہ نہیں، ہم بھی ڈالیں گے۔ ایک حدیث اور یاد آ گئی، وہ بھی سناتا چلو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں 3 آدمی ہوں گے جن کی جانب اللہ نظر رحمت نہیں ڈالے گا، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ ان سے بات چیت نہیں کرے گا۔ وہ 3 آدمی کون سے ہوں گے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فرسٹ آدمی ہے المسبل ازارہ، اپنے پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اب یہ گناہ کس لیے ہوتا ہے بھائی؟ مجبوری میں نہیں، فیشن میں۔ اچھا لگتا ہے پاجامہ نیچے پڑا ہو اور نیچے کی گندگی صاف کر رہا ہو اور نیچے کا گرد و غبار لگ رہا ہو، یہ ہمارا فیشن ہے۔ تاجدار مدینہ کی سنت ہے پنڈلیوں سے اونچا پاجامہ رکھو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، میرے نبی نے فرمایا قیامت میں جب آؤ گے تو ہم تمہاری طرف کلام بھی نہیں کریں گے، تم پر نظر رحمت نہیں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا جن کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچا ہو۔ والمنان، احسان کیا جتلایا، اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا۔ اپنے سامان کو جھوٹی قسم سے بیچنے والا، اللہ اس سے بھی کلام نہیں کرے گا۔ یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ فیشن ہیں جو ہم فیشن میں کرتے ہیں اور ہماری زندگی اللہ کی نظر میں مردود ہوتی ہے۔ میرے پیارو یہ بتاؤ، اگر موت اسی پر آ گئی اور کفر پر انتقال ہو گیا پھر کہاں جائیں گے؟ کبھی غور کیا؟ یہ زندگی کو زیادہ دن کی نہیں ہے۔ بڑے اچھے اچھے نوجوان یوں ہی جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، بوڑھے بیٹھے ہیں اور جوان جا رہے ہیں۔ قبر کی سختی اور قبر کا حال کبھی تصور کیا؟ رات کی تنہائی میں بیٹھ کر سوچا اس قبر کے عالم میں کیا ہوگا؟ آج میری طبیعت خراب ہے، آپ پوچھنے آئیں گے، رشتہ دار پوچھنے آئیں گے اور آئیں گے، بیوی سرہانے بیٹھی رہے گی، پوری رات گزار دے گی، لیکن میرے پیاروں قبر میں کیا ہو رہا ہے کوئی آئے گا؟ تمہارے سر میں درد ہو، تمہیں سخت درد ہو جائے، کوئی اور پریشانی ہو۔ ایک رات میری طبیعت خراب ہوئی، میں نے اپنی بیوی سے کہا جاگتی رہنا، سونا نہیں، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، اندازہ لگاؤ۔ میں نے اسے جگایا، میں سویا، کل قبر میں کیا ہوگا، کل حشر میں کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ کوئی دینے والا نہ ہوگا، ہمارے پاس آنے والا نہ ہوگا۔ میرے پیاروں، رب نے وقت دیا ہے، موقع دیا ہے سنورنے کا، سدھرنے کا، اپنے دل کو بنانے کا۔ اسے بنا کر لے جاؤ، اسے سوار کر لے جاؤ۔ اللہ کے دربار میں جاؤ گے، اللہ خوشی کا اظہار کرے گا، اللہ فرمائے گا میرا بندہ بڑا اچھا، اپنے دل کو بنا کر لایا، اس دل کو میری محبت کے قابل بنایا۔ میرے پیاروں، میں زیادہ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہنا چاہوں گا، روزانہ آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے نکالو، دل بنتا چلا جائے گا۔